اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ الانشقاق سے کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ کا اسم گرامی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 25 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور آج کے سبق میں ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، کیونکہ کل کا ہمارا سبق کسی وجہ سے مس ہو گیا، تو آج ہم کل والا اور آج والا دونوں سبق اکٹھے کر لیں گے۔ اس آڈیو کلپ میں آپ کو سورہ انشقاق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ملے گا، اور جو نیکسٹ آڈیو کلپ ہوگا اس کے اندر آپ کو اس کی مختصراً تشریح اور وضاحت مل جائے گی۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ لام الف لا کا وقف استعمال ہوا۔ اس کا معنی ہم پہلے بیان کر چکے کہ اگر یہ آیت کے درمیان میں آئے تو نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، اور اگر آیت مکمل ہونے پر آئے تو ٹھہر لیا جائے، تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ٹھہرا جائے تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ۔ وَأَذِنَتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا، یعنی بچھا دیا جائے گا، لمبا کر دیا جائے گا۔ یہاں پر تو کا وقف استعمال ہوا جس کو کہتے ہیں وقف مطلق، اور یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ وَأَلْقَتْ، اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو الفاظ کی پختگی کا ضرور خیال رکھا کریں، ڈھیلی ڈھیلی آواز سے پڑھنا، اور الفاظ کو جہاں پہ لمبا نہ کرنا ہو وہاں پر بھی لمبا کر دینا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کے حسن کو خراب کرتا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ وَأَذِنَتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے، یعنی جو زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے خزانے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکال دے گی، کیونکہ یہ رب کا حکم ہوگا۔ اور اگر زمین رب کے حکم کی وجہ سے یہ مان جائے، تو اگر ہم انسان ہو کے نہ مانیں تو یہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ ان پہلی 5 آیات میں ظہور قیامت کے وقت آسمان اور زمین کا حال بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے ظہور کے وقت آسمان اور زمین کا کیا حال ہوگا۔ اگلی ایک آیہ مقدسہ میں انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اے انسان کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ یہاں پر جیم کا وقف استعمال ہوا جس کا معنی ہے وقف جائز، یعنی ٹھہرنا بھی ٹھیک ہے، نہ بھی ٹھہرا جائے تو بھی ٹھیک ہے، ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگلی آیت مقدسہ میں اگلی جو 2 آیات بینات ہیں، 3 آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک اللہ جل شانہ نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال حاصل کرنے والوں کا ذکر فرمایا، جن کے قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ اب یہاں پر ہم نے وقف کر لیا، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں پر اب ہم نے وقف کرنا ہے تو بیمینہ نہیں کریں گے، بلکہ بیمینہ، آخر میں ہا کی آواز آئے۔
فسوف يحاسب حسابا يسيرا۔ اب یہاں پر جب آپ وقف کریں گے تو یسیرن نہیں پڑھیں گے بلکہ یسیرا، یہاں پر بھی لام الف لا کا وقف استعمال ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ یہ ان آیات بینات میں اللہ جل شانہ نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، آسانی حساب کا ذکر فرمایا، کیونکہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ خوشی خوشی جنت کی طرف جائیں گے، ان کے گناہوں کو درگزر کر دیا جائے گا۔ اگلی آیات بینات میں آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اللہ جل شانہ نے بائیں ہاتھ یا پشت کے پیچھے چھپا کے جن کو نامہ اعمال ملے گا، انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوگا یا پشت کے پیچھے شرمندگی کی وجہ سے چھپایا ہوا ہوگا، ان کا حال اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اب یہاں پر وقف کیا تو ظَهْرِهِ اس طرح ہم پڑھیں گے، اور رہا وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہاں صبورا نہیں پڑھیں گے، صبورا، اور وقف کرتے ہوئے را ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو وہ ان قریب موت مانگے گا۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، یہاں پر تو کا وقف استعمال ہوا اور وقف مطلق، اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ اب گھر میں وہ خوش تھا لیکن اب دیکھتی آگ میں شامل ہوگا کیونکہ اس نے نافرمانی کی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، إِنَّهُ بے شک اس نے سمجھا وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ اچھا، یہاں پر وقف کے لحاظ سے دیکھیں، یہاں پر ایک تو جیم کا وقف استعمال ہوا اور اوپر 3 نقطے، یہ جہاں پر بھی 3 نقطے آتے ہیں ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 اکٹھے آتے ہیں، ایک ہوتا ہے پھر 3 نقطے اور بھی ساتھ ہی اگلی جگہ پہ ہوتے ہیں، تو ایک پر ٹھہر لیا جائے اور دوسرے پر نہ ٹھہرا جائے، ان کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے۔ تو ہم نے اللَّن یحور اس پر وقف کر لیا، ٹھہر لیا، اور جیم کا مطلب ویسے ہی وقف جائز ہے، یعنی وقف کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ تو اگلا ہم آپ ملا کے پڑھ لیں گے۔ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی تو کا وقف استعمال ہوا جو کہ وقف مطلق کہلاتا ہے۔ اگلی آیات بینات میں آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ جل شانہ نے انسانوں کو مختلف احوال پیش آنے کی خبر اور ایمان نہ لانے پر ملامت کی ہے، ان کو شرمندگی دلائی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، یہاں پر دیکھیں لام الف لا استعمال ہوا، یہاں ملا کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی ملا کے پڑھیں، سانس لے لیں، بالشفق تب بھی ٹھیک ہے، وما وسق تب بھی ٹھیک ہے۔ تو مجھے شام کے اجالے کی قسم اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے۔ یہاں پر اب ہم وقف کریں گے تو طبقی بھی نہیں پڑھیں گے، طبقن بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ طبق۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر بھی لام الف لا کا استعمال ہوا
یہاں پر جیسا کہ عرض کیا کہ ٹھہرنا بھی ٹھیک ہے، نہ بھی ٹھہرا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگلی آیات بینات میں آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک یہ اللہ جل شانہ نے کفار کی سزا اور مومنوں کی جزا بیان فرمائی۔ یہ جو ابھی میں آیت مبارکہ تلاوت کرنے لگا ہوں یہ آیت سجدہ ہے۔ آپ جب اس کی تلاوت سنیں تو پھر آپ پر بھی سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا، اور یہ سجدہ آپ ابھی تلاوت سن کر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ابھی وضو نہ ہو یا آپ سجدہ کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو آپ یہ یاد رکھیں، اور جب آپ نماز ادا کریں عشاء کی یا پھر فجر کی نماز کے بعد سجدہ کرنا نہیں جائز ہے، تہجد کی نماز میں آپ کر سکتے ہیں الگ سے، اور فجر کی نماز میں صرف جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک نماز فجر کے علاوہ اور کوئی بھی سجدہ وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جن وقت میں سجدہ کرنا جائز ہے، باقی کسی بھی وقت میں سجدہ کرنا جائز ہے، جو زوال کے ٹائم ہے ان میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، باقی تمام وقتوں میں۔ زوال کے 3 ٹائم ہے، ایک صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر جب سورج طلوع ہو جائے تو وہاں تک اس میں سجدہ نہیں کرنا ہوتا، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 20 منٹ زوال کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً، وہ گزر جائیں تو اس کے بعد آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب سورج نصف النہار پر ہو درمیان میں تو وہاں پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، دن کے درمیان میں جب ہو سورج، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے بھی زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی سجدہ کرنا منع ہوتا ہے۔ یہ 3 ٹائم ہے جن میں سجدہ کرنا منع ہے، اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم میں کسی بھی نماز کے بعد آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں اور دل میں نیت کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کی، اور پھر آپ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، سیدھے ہی ہاتھ رکھنے ہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا سجدے میں چلا جانا ہے۔ خواتین کے انداز میں سجدہ کریں، اور مردوں کے انداز میں جو نماز میں سجدہ کرنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق کریں۔ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور کم از کم، اور پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں، سلام وغیرہ اس میں نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ کا ایک سجدہ مکمل ہو گیا۔ اگر 2 3 4 سجدے کرنے ہو تو وہ بھی آپ باری باری اسی طرح کریں گے۔ تو اب یہ آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر تو کا وقف استعمال ہوا اور چھوٹا سا لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں۔ یہاں پر صلی اور زا کا وقف استعمال ہوا، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن ٹھہرنے سے بھی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو کیونکہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے تو ہم ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو تم دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ یہاں پر زا اور صلی کا وقت استعمال ہوا، جہاں پر یہ ہم نے بتایا کہ نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں پر سانس ٹوٹ جائے تو دوبارہ سے اس لفظ سے آغاز کر سکتے ہیں، اور بعذاب علیم پہ لام الف لا کا وقف استعمال ہوا، جو کہ ٹھہر لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ٹھہرا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یہاں پر ہم نے وقف کر لیا۔ عین کا مطلب ہوتا ہے ایک رکوع، تو یہاں پر یہ رکوع مکمل ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اب اگلے کلپ میں آپ سے اس کی مختصراً تشریح، احادیث اور تفاسیر کی روشنی میں شیئر کر دوں گا، تاکہ مزید اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ان آیات بینات کو